اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 35، اس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ الم تری، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا؟ فی ربہ، کس کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ان عطاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہی دی، اس وجہ سے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہی دی، اور اسی وجہ سے ایک شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اذ قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، میرا رب وہ ہے، الذی، جو یحیی، پیدا کرتا ہے، و یمیت، اور مردہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ قال انا احیی، اس نے کہا میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، و امیت، اور میں مار بھی سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، پس وہ شخص جس نے کفر کیا وہ مبہوت ہو گیا، خاص باختہ ہو گیا، اس کے ہوش، وہ اپنی ہوش اور حواس میں نہ رہا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اصل میں اس آیت کریمہ کے اندر ایک بڑے خوبصورت واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا تھا۔ نمرود عراق کا بادشاہ تھا، اور جس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت اور اقتدار کے نشے میں یہ اپنے حقیقی جو اس کا مالک تھا، اللہ رب العزت کی ذات کو بلا بیٹھا تھا، اور اس نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جب اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر تھے، آپ کا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ اور وہ مکالمہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنی جیل میں ایک قیدی جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اس کو چھڑوا دیا، اور ایک جو ایسا بندہ جس کا کوئی جرم نہیں تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ تو گویا کہ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دینا، اس نے یہ سمجھا کہ میں زندگی دینے والا ہوں، اور جو ایک بے قصور آدمی تھا اس کو مار دیا، اس نے کہا میں موت دینے والا ہوں۔ گویا کہ یہ ایک بے بنیاد اس کی طرف سے دعویٰ تھا۔ یہ جب اس نے پیش کیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے طلوع کر۔ یعنی میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ تو جب یہ کہا تو جو نمرود تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو فبہت الذی کفر، اس سے مراد نمرود ہے، پس وہ مبہوت ہو گیا، خاص باختہ ہو کر رہ گیا، اس کے خاص جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر بحال نہ رہے۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، مر علی قریۃ، جس کا ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، حاویۃ مطلب پڑی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھت کے بل۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس کا گزر ایک ایسی بستی کے قریب سے ہوا جو اپنے چھت کے بل پڑی ہوئی تھی؟ قال، تو وہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا، انا یحیی ھذہ اللہ، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی یہ جو
بستی ہے یہ اپنے چھت کی بل الٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ اس بستی کے اندر رہنے والوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ اس کی موت کے بعد اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی کے قریب سے ہوا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ یہ ایک ایسی جس کو اللہ نے عذاب دیا ہوا تھا، وہ بستی اپنے چھتوں کی بل جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، تو کہا کہ اس کے رہنے والوں کو اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بتایا کہ میں کیسے زندہ کروں گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مردہ رکھا۔ یہ بات جو ہی سوچی، اس کے بعد 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مردہ رکھا۔ ثم بعثه، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ قال، تو اللہ نے پوچھا کم لبثت، اے عزیر تم یہاں کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ تو انہیں ایسے ہی پتہ چلا کہ جیسے میں سویا ہوا تھا۔ قال، تو عرض کرنے لگے لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ میں یا ایک دن یہاں پہ رہا ہوں، او بعد یوم، یا ایک دن کا کچھ حصہ، اے اللہ میں ایک دن یہاں پہ رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں پہ رہا ہوں۔ قال، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو 1 سال تک ٹھہرا رہا، یعنی تو کوئی ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ یہاں نہیں رہ رہا بلکہ ایک پورا سال یہاں ٹھہرا رہا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ایسے ہی تھا جیسے ایک دن سویا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وضاحت فرمائی فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، فانظر آپ دیکھیے، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کے سامان کی طرف، آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھیے، لم یتسنہ، یہ دونوں چیزیں ابھی باسی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی، آپ اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھیں، یہ چیزیں ابھی باسی نہیں ہوئیں۔ وانظر الی حمارک، اپنے حمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کا جو گوشت تھا وہ جل چکا تھا، سڑ چکا تھا اور ہڈیاں الگ الگ پڑی تھیں۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام کو سمجھ آئی واقعی یہ تو 1-2 دن کی بات نہیں بلکہ یہ کوئی زیادہ عرصہ لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھانا تھا اس کو بالکل ویسے ہی رہنے دیا، اور جو ان کا گدھا تھا وہ اس کی ہڈیاں بکھری پڑی نظر آ رہی تھی۔ وَلْنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اسی طرح ہم لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کرتی ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْإِزَامِ، اِزام کہتے ہیں ہڈیوں کو، آپ ہڈیوں کی طرف دیکھیے، حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا آپ ہڈیوں کی طرف دیکھیے، كَيْفَ نُنْشِزُهَا، ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، ثُمَّ نَكَسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم کیسے ان کو گوشت پہناتے ہیں، نَكَسُوهَا لَحْمًا، کیسے ہم ہڈیوں کو گوشت پہناتے ہیں۔ فَلَمَّا تبین لہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو گئی، قال عالم، آپ نے فرمایا عالم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ بستی کے پاس سے گزرے، کہا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1 سال تک موت دی۔ 1 سال کے بعد جب آپ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ رہے، تو انہوں نے عرض کیا میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ یہاں رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ 1 دن یا 1 دن کے بعد حصے کی بات نہیں بلکہ تم 1 سال تک یہاں رہے ہو۔ تو حیران ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے کھانے کے سامان کی طرف دیکھیے، پینے کے سامان کی طرف دیکھیے، وہ ابھی باسی نہیں ہوا۔ پھر فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، تو اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ الگ الگ پڑی تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو گدھے کی ہڈیاں تھیں ان کو اکٹھا فرمایا، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ انی عالم، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آگے ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا رب، اے ہمارے رب، ارینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموت، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اے اللہ مجھے یہ دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال، تو
حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے، تمہارا اس بات کے اوپر کہ اللہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، اے اللہ میرا ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرا تیری کاریگری کے اوپر پورے کا پورا اعتماد ہے، لیکن میں لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا اربعۃ کہتے ہیں چار کو، من الطیر پرندے، اے ابراہیم چار پرندے لو، فسرہن انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، مانوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ ملا لو، ٹھیک ہے جی۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم چار پرندے لو، فسرہن الیک انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہ جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ثم اجعل، اچھا فسرہن کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ سرہن کا معنی یہ ہے کہ انہیں ذبح کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹھیک ہے۔ سرہن کے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں، آپ جو بھی اپنی آسانی کے ساتھ معنی اس کا تحریر کر سکتے ہیں۔ فسرہن کا پہلا مطلب کیا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، سرہن کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان جو چار پرندے ہیں جنہیں اے ابراہیم تم نے اپنی ذات کے ساتھ مانوس کر لیا ہے، مانوس کرنے کے بعد اب کرو کیا کہ ان پرندوں کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ٹکڑوں کو کیا کرو؟ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کے گوشت کو آپس میں ملاؤ اور تھوڑا تھوڑا جو گوشت ہے نا سارے جانوروں کا وہ سارا ملا کے مختلف پہاڑوں کے مختلف کناروں پر جا کے وہ گوشت رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو بلاؤ، اے ابراہیم چار پرندے پکڑو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، انہیں ذبح کرو، ان کا گوشت بناؤ، گوشت بنا کے انہیں اکٹھا کر کے مختلف پہاڑوں کے اجزاء پر وہ گوشت رکھ کے آؤ، پھر کیا کرو؟ ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا، ٹھیک ہے جی، وہ ساری بات یہاں تفسیر کے اندر لکھی ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ آج کچھ لائٹ کا مسئلہ ہے، لیکن 2 دن سے آپ کا لیکچر نہیں ہوا، اس لیے میں جو جیسا بھی ماحول ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، چلیں کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس پورے رکوع کے اندر آخر میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ایک نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہ پورا واقعہ جو آپ شروع سے پڑھتے آئے ہیں اس کو آپ اس کی تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ الم تری الی الذی جو آپ کی پہلی آیت ہے، حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا وغیرہ۔ تو یہ جو آیت ہے ساری ایک، اس میں حضرت نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر جو دوسری آیت ہے اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، جب آپ نے ایک بستی کے پاس سے گزرے تو کہا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک آخری جو واقعہ ابھی آپ نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو یہ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرا خیال تھا کہ میں دونوں رکوعات کی تشریح ابھی ریکارڈ کر دیتا آپ کے لیے، لیکن لائٹ کا مسئلہ ہے، تو یہ آپ تھوڑے کو کافی سمجھیں، ترجمہ خود سمجھ لیں، تشریح آپ خود تیار کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا رکوع جو ہے میں وہ آپ کو بعد میں بھیج دوں گا۔